بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عید کا دن بہت ہی اچھا گزرا ہوگا اور اپنے وہ عزیز و اقارب جو آپ کی وجہ سے یا کسی اپنی وجہ سے آپ سے دور جانا چاہتے ہیں، کٹ جانا چاہتے ہیں، قطع تلقی کرنا چاہتے ہیں، ایک کوشش ضرور آپ نے کی ہوگی کہ ان کے ساتھ رابطے بحال کیے جائیں، کیونکہ یہ عید اور یہ تہوار جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں یہ اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم میل جوڑ بڑھا سکیں اور اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی محرومی سے گزر رہے ہیں تو ان کی وہ محرومی ختم کی جائے۔ قطع تلقی کرنے والے کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے۔ اچھا، تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جہیز۔ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اب عید کے فوراً بعد شادیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور آپ یوں کہیں کہ شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پہ بیٹیوں کو لوگ وہ چیزیں بھی دیتے ہیں جو انہوں نے خود کبھی استعمال نہیں کی۔ اب بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کو اچھی تعلیم دی، تربیت دی، ماشاءاللہ سے شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو کسی دوسرے گھر میں بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وہاں پہ کیسے سروائیو کرے گی، تو آپ اس کی اس سروائیو کو آتھینٹیکیٹڈ کرنے کے لیے یا اس کی خوشیوں کی ضمانت کے طور پر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جہیز دیتے ہیں، اور جہیز لینے والے لوگ آپ کو غیر محسوس طریقے سے یقین دلاتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کو جہیز دینا چاہیے، اور وہ بار بار آپ کو کہیں گے کہ ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے، ہمیں جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ نے جو کچھ دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے، لیکن وہ منہ بھر کے یا دل سے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کچھ بھی نہ دیں، اگر آپ کی بیٹی کے نصیب میں ہوا تو اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ میں نے ایسے بہت سارے کیسز میں دیکھا بھی ہے کہ ایون جو جہیز کی چیزیں بیٹی کو ملی بھی ہوتی ہیں وہ بھی اسے استعمال کرنا نہیں ملتی، اور کچھ لوگ اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر جہیز میں بیٹی کچھ بھی نہیں لے کر آتی تو بھی اللہ تعالیٰ اسے زندگی کی ہر نعمت سے نوازتے ہیں۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے کہ اگر اس نے ہمیں بیٹی دی ہے، رحمت دی ہے، ہم نے اس کی تعلیم پہ خیال دیا، اس کی اچھی پرورش کی، اس کو اچھی تربیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کا نصیب بھی کھولے گا اور اس کے نصیب میں اچھے لوگ لائے گا۔ لیکن ہم نے خود ہی اس معاشرے کو ایسا بنا دیا ہے کہ دن بدن یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ لوگ اپنا گھر بیچ کر، اپنی گاڑی بیچ کر، اپنا کاروبار بیچ کر اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز خریدتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو اچھی تقدیر نہیں دے سکتے، کیونکہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے۔ جو اس کی تقدیر میں، جو اس کے نصیب میں دکھ لکھے ہوئے ہیں، پریشانیاں اور آزمائشیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تو آ کر ہی رہنی ہیں۔ تو والدین کو بس دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ ضرور دیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو وراثت میں حصہ بنتا ہے اس کو تو وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس میں چھوٹ کروا لیتے ہیں، اور بیٹیاں کر بھی دیتی ہیں، بیٹیاں بضد نہیں ہوتی کہ ہمیں وراثت میں حصہ چاہیے ہی چاہیے، لیکن آپ وراثت میں جو اس کا حصہ بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو جہیز دے دیتے ہیں، جو کہ آپ اس کی سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے دیتے ہیں، لیکن وہ اسے مزید انسیکیور کر دیتا ہے۔ تو جو اسلام نے طریقہ سکھایا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں نے جہیز کے بارے میں کچھ چند ایک لائنیں لکھی ہیں، وہ آپ کے گوش گزاروں گی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ پنجابی زبان ہے اور پنجابی بہت میٹھی زبان ہے، اور موسٹلی لوگ بول سکیں یا نہیں، ان کو کم از کم سمجھ ضرور آتی ہے۔ تو چلیے پھر آپ کی نظر کرتے ہیں جہیز کے بارے میں کچھ لائنیں۔ سکھا کے گن تے کم کاج نمائے، سکھا کے گن تے کم کاج نمائے، نہ ٹوری مینوں بن داج نمائے۔ ویراں کولوں منگدیاں داج نمائے،
ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਾਜ ਨੀ ਮਾਏ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨੀ ਮਾਏ। ਸੀਰਤ ਸੂਰਤ ਖੂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸੀਰਤ ਸੂਰਤ ਖੂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਰਤਾਜ ਨੀ ਮਾਏ। ਬਿਨ ਅਕਲੋਂ ਬਿਨ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੇਖਣ, ਬਿਨ ਅਕਲੋਂ ਬਿਨ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੇਖਣ, ਕਰਦੇ ਜ਼ਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੀ ਮਾਏ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫਟਣ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਸੜਨ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫਟਣ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਸੜਨ, ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਸੜਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨੀ ਮਾਏ। ਸੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੀ ਮਾਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਜ ਨੀ ਮਾਏ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਵੰਜੇਹਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨੀ ਮਾਏ। ਸਿਖਾ ਕੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੀ ਮਾਏ, ना टोरी मैनू बिन ताज नी माए। उम्मीद करती हूँ आपको ये लाइनें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और माशरे में ऐसी छोटी छोटी बुराइयों पर नज़र रखिए, उन पर तनकीद कीजिए अच्छे तरीके से और उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए।